امجد نے جواب میں ایک کلینک کا ایڈریس دیا اور کہا کہ شام تک تو ولید خیریت سے تھا۔ رمشا کو یاد آ رہا تھا کہ ڈاکٹر اشتیاق کا رویہ بڑا عجیب تھا، کچھ پریشان، کچھ غصہ، جیسے وہ رمشا کی وہاں موجودگی سے خوش نہ تھے اور اسے ہر حال میں وہاں سے بھیج دینا چاہتے تھے۔ کیوں؟ اب رمشا کے لیے گھر پر رکنا ممکن نہیں رہا تھا، لیکن دادی یا کسی اور کو بتا کر اجازت ملنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ پھر وہ کیا کہے گی کہ کہاں جا رہی ہے؟ سوری دادی، آخری بار آپ کو دھوکہ دینے جا رہی ہوں، معاف کر دینا۔ یہ سوچ کر رمشا نے باہر کا رخ کیا اور کچن کے دروازے سے باہر لان اور پھر چھپتی چھپاتی لان کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ لامیہ نے یوسف اور سلمان کو رمشا سے بات کرنے کے بارے میں سب کہہ سنایا۔ سلمان رمشا سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ یوسف نے لامیہ کو مبارکباد دی کہ اس کی بیٹی اور بیٹا دونوں ہی اپنے حالات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لامیہ کے لیے تو سلمان اور رمشا بچے ہی تھے، ناسمجھ اور کمزور، اور ان کا دشمن بہت طاقتور اور شاطر تھا۔ لامیہ نے بے چینی سے پوچھا، یوسف تم نے کیا سوچا ہے؟ بختیار بابا سے رمشا کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اور سلمان، اف خدایا میں کیا کروں؟ لامیہ نے بے چینی سے پوچھا، یوسف تم نے کیا سوچا ہے؟ بختیار بابا سے رمشا کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اور سلمان، اف خدایا میں کیا کروں؟ یوسف ہنس کر بولا، لامیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سفر طے ہوا، اب منزل سامنے ہے، پھر تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ تمہارے اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتے ہیں، بختیار اور نہ کوئی ان کی قسمت لکھے گا۔ یوسف کے ہر تسلی کے جواب میں لامیہ نے کہا، لیکن بختیار بابا کو کیا کہنا ہے؟ اس بات پر یوسف نے ہنس کر فون بند کر دیا اور لامیہ کو لمحہ لمحہ کاٹنا دو بھر ہو گیا۔ وہ کبھی رمشا کے بچپن کی تصویریں نکال کر سکینہ کو دکھاتی تو کبھی سلمان کی ادھوری پینٹنگز کو پورا کرنے کی کوشش کرتی، لیکن دل کہیں بھی نہ لگتا۔ وہ دن میں کئی بار یوسف اور کبھی سلمان کو فون کرتی اور یوسف اسے بار بار تسلی دیتا کہ وہ حوصلہ کرے، اس کے ساتھ اس کے بچے، خود یوسف اور پھر بچوں کی دادی تھی۔ لیکن لامیہ کے دل کو ایک عجیب سی بے چینی لاحق ہو گئی تھی، یوسف کے تسلی دینے پر کہ اب سلمان حق و باطل میں فرق سمجھنے لگا تھا۔ لامیہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب سلمان نے لامیہ کو بتایا کہ وہ بھی یوسف کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہے، تو لامیہ کو اپنے آنسو روکنا مشکل ہو گیا۔ وہ بار بار کبھی اللہ کا تو کبھی یوسف کا شکریہ ادا کرتی۔ سکینہ کو بھی جیسے مخدوم سے بات کر کے قرار آ گیا تھا، اب وہ خاموشی سے لیٹی رہتی یا پھر لامیہ کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ اب اگر کوئی فکر تھی تو یہ کہ بختیار کسی وقت بھی آ سکتا تھا اور سلمان کو گھر پر نہ دیکھ کر جانے کیا کرے، کیسا طوفان اٹھائے۔ اسی فکر نے لامیہ کی نیندیں اڑا دی تھی۔ وہ حسرت سے سوچتی، کاش میری بیٹی آپ کے پاس نہ ہوتی تو میں دیکھتی آپ یہاں تک آنے کی جرات کیسے کرتے۔ لامیہ جب بہت گھبراتی تو یوسف سے کہتی، یوسف میں سوچتی ہوں کہ تم سلمان کو اپنے پاس ہی روک لو، بختیار زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا، وہ اسے یہاں نہیں ڈھونڈ سکتا، اور ڈھونڈ بھی لے تو زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ بختیار کے سامنے آئے، اور اب تو رمشا بھی ساری حقیقت جان گئی ہے، اور پھر تاجو اور امی اس کے ساتھ ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یوسف نے ہنس کر کہا، جب سب ٹھیک ہے تو پھر تم کیوں حال سے بے حال ہو رہی ہو؟ تمہارا بیٹا اور تمہاری بیٹی دونوں تمہارے ساتھ ہیں، تو بختیار ان کا کیا بگاڑ لے گا؟ پھر بھی جب لامیہ کو تسلی نہ ہوتی تو یوسف اتنا کہہ کر کہ وہ اطمینان رکھے فون بند کر دیتا اور لامیہ غصے سے فون کو گھورتی رہ جاتی۔ تاجور اپنے کمرے میں جے نماز پر بیٹھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ رمشا کی ماں سے بدگمانی دور ہو گئی تھی اور لامیہ کے دل کو بھی ڈھارس بندھی تھی۔ تاجور نے سوچا کہ شاید زندگی میں یہ پہلا کام اس نے بختیار کی مرضی کے خلاف اور اس سے چھپا کر کیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح بختیار سے خوف کی بجائے تاجور کو خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جانے بختیار کے لامیہ کے پاس پہنچنے پر وہاں کون سا نیا کھیل کھیلا جانا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اسے بختیار کی فکر ہونے لگی، بختیار صاحب آپ ایسے کام ہی کیوں کرتے ہیں جن کا انجام سوچ کر ہی دل کانپنے لگتا ہے۔ لامیہ نے کچھ تو سوچا ہوگا کہ وہ سلمان کو بختیار کے ساتھ جانے دے گی یا رمشا کو واپس مانگیں گی۔ اف خدایا، یہ ساری کڑیاں مل کیوں نہیں جاتی؟
بار بار سب کچھ ایسے کیوں بکھر جاتا ہے جیسے کچے دھاگے میں پروئے موتی دھاگا ٹوٹنے سے بکھر جاتے ہیں؟ تاجور سوال جواب کرتی رہی، پھر جانے کیا سوچ کر اٹھی اور فون اٹھا کر ایک نمبر ملانے لگی۔ دوسری طرف سے لامیا کی آواز سنی تو بولی، لامیا تمہاری رمشا سے بات کروا کر میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم خوش تو ہو؟ لامیا نے کہا، شکریہ امی، آپ نے میری بیٹی کو اتنے پیار اور حفاظت سے رکھا، میں زندگی بھر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ تاجور نے ناراضگی سے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو، رمشا مجھے بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں، میں اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچوں گی۔ لامیا بولی، مجھے یقین ہے، لیکن کیا آپ نے یہی کہنے کے لیے دوبارہ فون کیا ہے؟ تاجور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لامیا تمہیں یاد ہے تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم بختیار صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرو گی، مجھ دکھیاری ماں کو اپنے سواگ سے محروم نہیں کرو گی۔ لامیا بھرتے ہوئے بولی، میں آج تک اپنا وعدہ نبھاتی آ رہی ہوں، آپ کو کوئی شکایت ہے؟ تاجور نے کہا، نہیں، تم نے بہت اچھے انداز میں اپنا وعدہ نبھایا، لیکن میں ایک بات تمہیں بتانا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ وہ سن کر بھی تم اپنے وعدے پر قائم رہو گی۔ لامیا کی حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ بولی، کہیں تاجور امی، جب آج تک اتنے دکھ سہ کر اپنا وعدہ نبھایا ہے تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو وعدہ خلافی کا شک ہونے لگا ہے؟ تاجور نے کہا، لامیا مجھ پر بھروسہ رکھنا اور پریشان نہیں ہونا۔ لامیا اتنا ہی سن کر پریشان ہو گئی، وہ بولی، ایسی کیا بات ہے امی، ابھی تو میں اپنی بیٹی سے بات کر کے پوری طرح خوش نہیں ہو پائی ہوں، اور آپ؟ تاجور نے کہا، ہاں مجھے احساس ہے، سنو، بختیار صاحب کو فکر تھی کہ کہیں عالمگیر کے قاتل سلمان کو اس کے آنے پر کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے وہی کھیل کھیلا جو انہوں نے ایک بار تمہارے بچوں کی حفاظت کے لیے کھیلنا چاہا تھا۔ لامیا خاموش ہو گئی، لیکن بابر کا پرپوزل، لامیا کا انکار، پھر اس کا اور سلمان کا اغوا ہونا اور بختیار کا انہیں امریکہ بھیجنے کا ارادہ کرنا، سب یاد آ رہا تھا۔ لامیا کی خاموشی پر تاجور نے کہا، لگتا ہے تمہیں سب یاد ہے، وہ اب وہی کھیل سلمان کی زندگی کی ضمانت کے لیے پھر سے کھیلنے جا رہے ہیں، اور اس بار داؤ پر رمشا لگی ہے۔ لامیا کو لگا جیسے اس کا دماغ سن ہو گیا ہے اور تاجور کی آواز کسی کنویں سے آ رہی ہے۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکل سکی۔ تاجور کہی جا رہی تھی، رمشا بھی تمہاری طرح بہادر ہے، وہ بختیار کی سازش کا نشانہ نہیں بنے گی، اور پھر میں اس کے ساتھ ہوں، تم فکر مت کرنا، دیکھو میں نے تمہیں اسی لیے پہلے سے بتا دیا ہے کہ اگر بختیار نے تمہیں بتایا تو تمہیں جھٹکا لگے گا، اس طرح تم ذہنی طور پر تیار رہو گی۔ لامیا نے چکراتے ہوئے سر کو تھامتے ہوئے بمشکل کہا، کس کے ساتھ رمشا کا رشتہ کیا ہے؟ تاجور نے بتایا، بابر کے بیٹے روحان کے ساتھ، اور سلمان کے لیے بابر کی بیٹی کو چنا ہے تاکہ بابر یا اس کا بیٹا رمشا کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ لامیا تنزن بولی، واہ، بختیار بابا کو ڈیل کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ڈیل ہمیشہ برابری سطح پر ہوتی ہے، جو وہ کرتے رہے ہیں اسے بلیک میلنگ کہتے ہیں، کمزوروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا کہتے ہیں امی، کیا رمشا یہ جانتی ہے؟ تاجور نے کہا، نہیں، اور اس کے جاننے سے پہلے ہی میں یہ رشتہ ختم کر دوں گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم دعا کرنا اور مجھ پر بھروسہ کرنا۔ لامیا بولی، امی آپ میری بیٹی کو بچانا چاہتی ہیں تو اسے بختیار بابا کی غیر موجودگی میں میرے پاس بھجوا دیں، وہ صرف میرے پاس ہی محفوظ رہ سکے گی۔ تاجور نے کہا، شاید میں ایسا ہی کروں، میں رمشا کو ساری بات بتا کر فیصلہ اس پر چھوڑ دوں گی۔ لامیا بولی، آپ میری بات کروائیں، میں اسے کہوں گی تو وہ کل ہی یہاں آنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تاجور نے سوچا کہ رمشا ولید کو ڈھونڈے بنا کبھی نہیں جائے گی، لیکن وہ یہ بات لامیا کو کیسے بتا سکتی تھی؟ اس نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ رمشا کو یہ بات پتہ لگے، وہ اپنے دادا کے بارے میں کیا؟ لامیا تنزل بولی، تاجور امی، وہ جیسے ہیں انہیں ویسا ہی سوچنے دیں، آپ کب تک بختیار بابا کی حرکتوں پر پردہ ڈالتی رہیں گی؟ اب اس کھیل کو ختم ہونے دیں اور رمشا کو ساری بات بتا کر فوراً میرے پاس روانہ کر دیں۔ تاجور کے دل کو چوٹ لگی کہ لامیا کو اس پر بھروسہ نہیں تھا، اور اگر وہ رمشا کو بھیج دے گی تو خود کس کے سہارے جیے گی؟ لیکن لامیا ماں تھی اور وہ بھی اولاد کی جدائی کے زخموں سے تڑپتی ہوئی، وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ رمشا پر اصل حق تو لامیا کا ہی تھا۔ لامیا تاجور کی خاموشی سے بے چین ہو کر بولی، تاجور امی آپ سن رہی ہیں نا، اب آپ مجھے کسی اور امتحان میں مت ڈالیں، رمشا کو میرے پاس بھیج دیں۔ تاجور نے دھیمے سے کہا، ٹھیک ہے، اور فون بند کر دیا۔
تاجور دیر تک فون ہاتھ میں لیے سوچتی رہی کہ اس نے لامیا کو رمشا اور روحان کے بارے میں بتا کر اچھا کیا یا برا۔ میں کیا کرتی بختیار صاحب، میں آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچتا نہیں دیکھ سکتی۔ عورت کتنی مجبور ہوتی ہے، کبھی ماں بن کر، کبھی بیٹی بن کر، اور کبھی بیوی بن کر۔ ہر کوئی اس کی محبت کو اس کی مجبوری سمجھ کر فائدہ اٹھاتا ہے۔ مجھے آپ دونوں کو بچانا ہے، میں اپنی جگہ مجبور ہوں۔ روحان کے آدمی اسپتال سے نکالے جانے کے بعد سے اسپتال کے سامنے ہی ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ وہ باہر کھڑے ہر آنے جانے والے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے رمشا کو ٹیکسی سے اترتے دیکھا اور پھر فون پر رمشا کی تصویریں دیکھ کر اطمینان کر لیا تو ان میں سے ایک رمشا کا پیچھا کرتا ہوا اسپتال کے اندر داخل ہو گیا۔ روحان فون پر اپنے آدمیوں سے رمشا کی اسپتال میں آمد اور ولید کے ساتھ گھنٹوں بیٹھنے کے رودات سن کر غصے سے کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ سنانے والے کی زبان مدعی سے کھینچ لے۔ روحان نے اپنے آدمیوں کو وہیں کھڑے رہنے کو کہا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر اشتیاق کے اسپتال میں کچھ کرنا مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ روحان کو یقین تھا کہ وہاں چپے چپے پر CCTV کیمرے لگے ہوں گے اور دن دھاڑے منہ چھپا کر جانا اور پھر ولید کا کام تمام کرنا جان جوکھوں میں ڈالنے کے برابر تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کارروائی کیسے کی جائے کہ ولید کا کانٹا بھی ہمیشہ کے لیے نکل جائے اور وہ کسی گرفت میں بھی نہ آئے۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ رمشا کو اس پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ روحان کے خیال میں رمشا ایک نادان لڑکی تھی جو صرف ہوشیار بننے کی کوشش کرتی تھی۔ دادا کی لاڈلی، روحان نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ روحان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ولید کا کام خود ہی ختم کرے گا تاکہ کسی کو اس کے راز کو جاننے کا خوف نہ رہے۔ ابھی وہ جانے کی تیاری میں تھا کہ اس کے آدمیوں نے فون پر ولید کی وہاں سے روانگی اور نئے ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے کی خبر دی۔ یہ جان کر روحان کو خوشی ہوئی کہ اس کا کام نسبتاً آسان ہو گیا تھا۔ وہاں نہ کیمروں کا خطرہ تھا اور نہ زیادہ اسٹاف کا، اور اگر کوئی آڑے بھی آتا تو روحان کو پیسے دے کر یا پھر جان لے کر ہر رکاوٹ کو راستے سے دور کرنا خوب آتا تھا۔ ولید کی موت کی خبر کسی کو نہ ہوگی اور جب ہوگی تو وہ وہاں سے بہت دور جا چکا ہوگا، اور پھر اس نے کچھ وقت راحت کے ساتھ بتانے کا فیصلہ کیا کہ اگر بات بگڑی بھی تو ماں کی گواہی کام آئے گی۔ شام کے جھٹپٹے میں رمشا امجد کی دیے ایڈریس پر پہنچی اور جیسے ہی ولید کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اسی کا منتظر تھا۔ ولید نے رمشا کو بتایا کہ اس کے جاتے ہی ڈاکٹر نے کہا کہ اسے اب اسپتال میں رہنے کی ضرورت نہیں، ساتھ ہی 1 گھنٹے میں کمرہ خالی کرنے کو کہا، لیکن میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی کھڑا ہوا جا رہا تھا، ساتھ ڈر بھی تھا کہ کہیں زخم پھر سے خراب نہ ہو جائیں۔ تم پہلے ہی اتنی پریشان اور الجھی ہوئی تھی کہ میں نے تمہیں مزید پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور امجد کو فون کروا دیا۔ رمشا سنجیدگی سے ساری رودات سنتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لی لیکن کچھ بولی نہیں تو ولید نے کہا، رمشا میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ کلینک بھی اچھا ہے، اب تم گھر جا کر آرام کرو، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ کسی کو کیا پڑی کہ میرے لیے اپنا کیریئر خطرے میں ڈالے؟ اتنا ہی کیا کم ہے کہ تمہارے کہنے پر انہوں نے میرا علاج کر دیا، اور سنو، اس خیال میں نہ رہنا کہ وہ تمہارے دادا کو۔ رمشا نے بات کاٹی، میں اس لیے پریشان ہوں، مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر اشتیاق نے دادا ابا کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ ولید نے مسکرا کر کہا، بہت ہوشیار ہو، مگر اپنے دادا سے زیادہ نہیں۔ رمشا بولی، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ کون کتنا ہوشیار ہے۔ چیلنج تو میں نے خود کو دادا ابا کی حقیقت جاننے پر ہی کر دیا تھا۔ جنگ تو جنگ ہے اور فاتح بھی ایک ہی ہوتا ہے، ہم میں سے بھی کوئی ایک ہی فاتح ہوگا، یا میں یا پھر دادا ابا۔ ولید نے رمشا کے چہرے پر سختی دیکھی تو اسے اپنے معصوم چہرے پر اتنی سختی بہت عجیب لگی، لیکن یہ رمشا تھی، لامیا کی بیٹی اور بختیار کی پوتی، جس نے جنگ میں پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا تھا۔ ولید نے رمشا کا دھیان بٹانے کے لیے یہی پوچھ لیا، پھر دادی سے کوئی بات ہوئی مخدوم کے ہمارے کھیل میں شامل ہونے کا؟ تمہاری دادی کو شک تو نہیں ہوا؟ اچانک رمشا ہنس دی۔ ولید اسے حیرت سے دیکھنے لگا، تب رمشا نے لامیا سے بات کرنے کا پورا قصہ سنا ڈالا۔ ولید کی آنکھیں بھی خوشی سے چمک اٹھیں، میں نے تو کہا تھا۔ رمشا نے بات کاٹی، ہاں یاد ہے تم نے کیا کہا تھا۔ ولید، میری ممی مجھ سے ملنے کب آئیں گی، اب یہ بھی بتا دو۔ ولید نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، مجھے تو کچھ اور ہی فکر ستانے لگی ہے۔ رمشا نے پوچھا، وہ کیا؟
سکول کیسے بنے گا؟ ولید نے ہنس کر کہا، نہیں، اب تمہاری ممی تو تم سے ملنے آئیں گی، اور اگر انہیں مجھ سے مل کر مایوسی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اتنے میں نرس نے آ کر ولید کو کچھ دوائیں دی اور بیڈ پر لگے چارج پر کچھ لکھ کر واپس چلی گئی۔ رمشا ولید کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ولید سے رہا نہ گیا، وہ بولا، رمشا، میں اب بھی کہتا ہوں میرے لیے اتنا خطرہ مول مت لو، اور مجھے میرے حال پر۔ رمشا نے ولید کو کچھ اس طرح دیکھا کہ اس سے خاموش ہونا پڑا۔ رمشا نے کہا، دادا ابا کو تمام خبریں مل گئی ہوں گی، ان کا اگلا اقدام کیا ہوگا میں یہ سوچ رہی ہوں تاکہ پہلے سے کوئی انتظام کر سکوں، اور بجائے اس کے کہ تم یہ سوچو کہ اب ہمیں کیا کریں، مسلسل ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دیے جا رہے ہوں۔ ولید مسکرا کر بولا، معاف کر دو، میں سمجھ گیا کہ اب مقابلہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، لیکن میں کیا کروں، تمہیں کسی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھا جاتا۔ رمشا نے کہا، تم اپنی تکلیف کے بارے میں سوچو، میں اپنا خیال خود کر لوں گی۔ ولید صرف مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد رمشا بولی، ولید، دادا ابا کے آدمی ضرور ہمارے آس پاس ہی ہوں گے۔ ڈاکٹر اشتیاق نے اچھا نہیں کیا، لوگ اتنے خود غرض کیوں ہوتے ہیں؟ ولید نے جواب نہیں دیا تو رمشا پھر بولی، یہ جگہ بھی غیر محفوظ ہے، کوئی بھی کبھی بھی یہاں آ کر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں تمہیں سال میں کہاں چھپاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ولید نے رمشا کو غور سے دیکھا اور کہا، رمشا، تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن جو ڈاکٹر اشتیاق نے کیا وہ بھی غلط نہیں تھا، شاید تمہارے دادا کے کہنے پر ہی انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ دونوں خاموش ہو گئے، وہ اپنی اپنی سوچوں میں غلطاں تھے۔ ولید پر غنود کی طاری ہونے لگی تھی، شاید دواؤں کا اثر تھا یا پھر ذہنی دباؤ اور جسمانی کمزوری تھی۔ رمشا نے کمرے سے باہر نکل کر چاروں طرف دیکھا۔ کلینک میں چند لوگ تھے اور سٹاف میں 2 نرسیں اور 1 ڈاکٹر تھا، جنہیں رمشا یا اس کے مریض سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ رمشا کو گھر سے نکلے کافی وقت ہو گیا تھا، لیکن اس کا دل ولید کو اکیلا چھوڑ کر جانے پر کسی طرح رضامند نہ تھا۔ امجد نے فون کر کے رمشا کو بتایا کہ وہ ولید کی ماں کو لے کر پہنچنے ہی والا تھا۔ رمشا نے امجد سے درخواست کی کہ وہ رات کو وہیں ولید کے پاس رک جائے۔ رمشا فون ہاتھ میں لیے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ ولید سو چکا تھا۔ رمشا نے سوچا کہ وہ باہر کھڑی رہ کر خاموشی سے امجد کے آنے کا انتظار کرے گی۔ وہ ولید کی ماں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس کے آتے ہی گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رمشا وہیں ایک کرسی پر بیٹھ کر لامی اور اس سے ہوئی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں جا کر ولید کو دیکھ آتی کہ وہ خیریت سے تھا یا نہیں۔ تاجور نے کچن میں جا کر رات کے کھانے کا انتظام دیکھا، پھر سوچا کہ کتنی دیر سے رمشا اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی، تو اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں رمشا کو نہ پا کر تاجور کو حیرت ہوئی۔ کئی آوازیں دے ڈالیں، کئی بار فون کیا، کوئی جواب نہ ملا تو تاجور نے ملازموں سے پوچھا، لیکن کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دے پایا۔ تاجور کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ بختیار نے کہا تھا کہ ان کے دشمن بہت جلدی میں تھے، وہ رمشا کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ بےتاب ہو کر تاجور دوبارہ رمشا کے کمرے میں گئے کہ شاید وہ کچھ لکھ کر رکھ گئی ہو، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ تاجور نے رمشا کی الماری کھولی تو ایک طرف ایک لپٹا ہوا تھیلا دیکھ کر ٹھٹکی۔ اسے کھولا تو رمشا کے خون آلود کپڑے فرش پر گر گئے۔ تاجور بمشکل اپنی چیخ روک پائی، کانپتے ہاتھوں سے کپڑے اٹھا کر دیکھنے لگی جن پر لگا خون شک ہو گیا تھا، لیکن کپڑے بالکل صحیح حالت میں تھے۔ اس کا مطلب رمشا کو کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ پھر یہ کس کا خون تھا؟ یا اللہ، یہ دادا پوتی کون سے خونی کھیل کھیل رہے ہیں؟ تاجور کو اور کچھ نہ سوجا تو اس نے کپڑے واپس الماری میں رکھے۔ ملازموں کو کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے، ورنہ بات گھر سے نکل کر جانے کہاں تک جا پہنچتی۔ تاجور تیز تیز چلتی ہوئی مخدوم کے کوارٹر پہنچی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ مخدوم کی بیوی مخدوم کے کاندھے پر پٹی کر رہی تھی۔ تاجور نے غصے سے مخدوم سے زخمی ہونے کی وجہ پوچھی۔ مخدوم نے پہلے تو رمشا کی سوچی ہوئی کہانی سنانے کا سوچا، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں اتنا کچھ ہو گیا تھا کہ مخدوم کو اب مزید جھوٹ بولنا اور بہانے بنانا بیکار لگا۔ مخدوم نے ولید کے گمشدگی اور پھر بازیابی کی ساری کہانی سنا ڈالی اور معافیاں مانگنے لگا۔ تاجور نے مخدوم کو یوں دیکھا جیسے اسے مخدوم کی دماغی صحت پر شبہ ہو، لیکن مخدوم کے آنسو صاف بتا رہے تھے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ تاجور نے کہا، مخدوم، مجھے ابھی ڈاکٹر اشتیاق کے ہسپتال لے چلو۔ تاجور کو احساس ہو گیا تھا کہ بختیار کن دشمنوں کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا۔
اف میرے اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا۔ تاجور کے دل سے بار بار یہی الفاظ نکل کر اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر آ رہے تھے۔ اس نے پھر کئی بار رمشا کو فون میں لانے کی کوشش کی تو مخدوم نے تاجور کو سمجھایا کہ ہسپتال میں رمشا نے فون بند کر رکھا ہوگا، وہ فکر نہ کرے۔ تاجور نے مخدوم کو فوراً گاڑی نکالنے کو کہا اور خود بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ ہسپتال پہنچ کر جب تاجور اور مخدوم کو پتہ چلا کہ ولید کو صبح ہی ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد رمشا وہاں نہیں آئی تو تاجور کی ہمت جواب دینے لگی۔ حواس باختہ تاجور نے مخدوم سے کہا، مخدوم کیسے پتہ کرے کہ رمشا کہاں گئی ہے؟ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ تاجور نے کئی بار فون کر کے معلوم کیا کہ رمشا گھر پہنچی یا نہیں۔ ہر بار کا انکار تاجور کی ہمت کم کرتا جاتا تھا کہ اتنے میں مخدوم نے بتایا کہ ایک نرس نے ولید کے دوست کو ایک قریبی سستے سے اسپتال کا ایڈریس دیا تھا۔ ہو سکتا ہے ولید وہیں ایڈمٹ ہو اور رمشا بھی اطلاع ملنے پر وہیں گئی ہو۔ تاجور کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ مخدوم تاجور کو سہارے دے کر گاڑی تک لایا اور مزید وقت ضائع کیے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ تاجور بالکل خاموش تھی، جیسے اب کچھ کہنے سننے کا وقت گزر چکا تھا۔ رمشا نے سوتے ہوئے ولید کو دیکھا اور سوچا کہ اسے باہر کھڑے رہ کر امجد کا انتظار کرنا چاہیے۔ کتنے میں دروازہ کھلا اور رمشا نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے روحان کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے خون برس رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ دروازہ کیوں بند کیا؟ رمشا نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔ روحان نے نہایت بدتمیزی سے کہا، میں جو کر رہا ہوں یہ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا، لیکن تم بے حیا یہاں ایک غیر مرد کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ رمشا کا دماغ گھوم گیا۔ وہ غصے سے بولی، اپنی زبان کو لگام دو اور نکلو یہاں سے، ورنہ میں سیکورٹی۔ روحان نے جیب سے ریوالور نکال کر رہرایا تو رمشا کو خطرے کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا۔ روحان ولید کی طرف بڑھا جو رمشا کے چلانے کی وجہ سے اٹھ گیا تھا اور اب صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری ساری سیکورٹی میری جیب میں ہے، چند نوٹوں کے بھوکے نوکر۔ تم جتنا چاہے چلا لو، شور مچا لو، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اور تم کو ذرا شرم نہیں آتی؟ تمہیں اپنے دادا کی عزت کی بھی پرواہ نہیں؟ تمہاری اس حرکت سے وہ مرے شرم کے ڈوب مرے۔ شکر ہے وہ یہ بے حیائی کا تماشا دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہے، اور پھر اس گندے نالی کے کیڑے کو مسلنے کے لیے میں کافی ہوں۔ یہ کہہ کر روحان ولید کی جانب بڑھا جو درد کو سہتا ہوا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رمشا کا مارے غصے کے برا حال تھا۔ وہ تیزی سے روحان کی جانب بڑھی اور اسے پیچھے دھکا دینا چاہا، لیکن روحان جیسے مضبوط انسان کو رمشا کے دھکے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے رمشا کا بازو تھام لیا اور دوسرے سے ریوالور ولید پر تان لیا۔ ولید نے بمشکل کہا، تم جو بھی ہو مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، لیکن رمشا کو کوئی نقصان۔ روحان نے گرجتے ہوئے بات کاٹی، او غلیظ کیڑے، خبردار اگر تیری زبان پر رمشا کا نام آیا، میں تیری جان لینے سے پہلے تیری زبان کاٹ دوں گا۔ تو رمشا کو بے وقوف بنا کر اس کی دولت ہتھیانا چاہتا تھا۔ رمشا کو سیڑھی بنا کر آسمان چھونے کی خواہش رکھتا ہے۔ اب بھگت۔ رمشا روحان کی گرفت سے نکلنے کی جتنی کوشش کرتی، اس کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی تھی۔ رمشا غصے سے بولی، میرا بازو چھوڑو اور تمہیں ہمارے بیچ بولنے کا کوئی حق نہیں، چھوڑو مجھے۔ روحان نے قہر برساتی نظروں سے رمشا کو دیکھ کر کہا، تم پر صرف میرا حق ہے، تم میری منگیتر ہو اور یہ فیصلہ تمہارے دادا کا ہے، اور میری منگیتر پر کوئی نظر بھی ڈالے تو اس کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں۔ اس شخص کو یہ جرأت تمہارے بارے میں سوچے، ناممکن۔ اس سے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بکواس مت کرو، لگتا ہے تمہیں زیادہ ہی چڑھ گئی ہے۔ تم میرے بارے میں جو سوچ رہے ہو وہ ناممکن ہے۔ میں تم جیسے غلیظ انسان کے ساتھ بات کرنے سے بہتر مر جانا پسند کروں گی، رمشا نے چلا کر کہا۔ روحان نے ایک وحشیانہ کہکا لگایا اور بولا، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ چڑھی تو ہے، لیکن یہ تمہارا نشہ ہے جو اب تمہیں پا کر ہی اترے گا۔ ابھی مرنے کی باری اس حقیر کیڑے کی ہے۔ رمشا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنا شور سن کر بھی کوئی کمرے میں کیوں نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ روحان نے اسے دیوار کی طرف دھکا دیا۔ میں پہلے اس کیڑے کو مسل دوں، پھر تمہاری فحاشی کی سزا بھی دوں گا۔ رمشا روحان کی گرفت سے نکل کر دیوار سے جا ٹکرائی، لیکن روحان کا ارادہ سمجھ گئی تھی۔ مزید کچھ کہنے یا سمجھنے کا وقت نہ تھا۔ روحان نے ولید پر گولی چلا دی، لیکن رمشا بجلی کی سرعت سے ولید اور روحان کے بیچ آ چکی تھی۔
ولید کے لیے چلائی جانے والی گولی رمشا کے سینے میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی۔ رمشا بنا کوئی آواز نکالے ولید کے اوپر اس کے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ رمشا بنا کوئی آواز نکالے ولید کے اوپر اس کے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ روحان نے صورتحال کے لیے تیار نہ تھا، گھبرا گیا اور اسی وقت دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور وہاں تاجور اور اس کے پیچھے مخدوم کو کھڑا دیکھ کر روحان نے ایک نظر ولید کی گود میں گری ہوئی رمشا پر ڈالی، جس کے جسم سے نکلنے والا خون اب فرش پر ٹپک رہا تھا۔ روحان تاجور اور مخدوم کو دھکا دیتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ رمشا کو اٹھانے کی کوشش میں ولید کے اپنے زخم کھل گئے تھے اور اس کا خون رمشا کے خون کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ مخدوم نے روحان کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن تاجور کی چیخ پر اپنا ارادہ بدل دیا اور ولید اور رمشا کی جانب بڑھا۔ لامیا کو جو تھوڑا سا سکون رمشا سے بات کر کے ملا تھا، وہ تاجور کے دوسرے فون سے اجڑ چکا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی باہر خلاؤں میں دیکھ رہی تھی، شاید اپنی زندگی کے اذیت بھرے وقت کو یاد کر رہی تھی، جو عالمگیر کی موت سے شروع ہو کر اب تک ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ میری بیٹی بختیار بابا، یہ کیسی محبت ہے؟ آپ کو محبت کرنا آتی ہے اور نہ ہی نفرت۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس سے محبت کی جانی چاہیے اور کس سے نفرت۔ کیا رمشا بھی نگینا کی طرح؟ لامیا کو بدن میں کپ کپی کا احساس ہوا تو اس نے دونوں بازوؤں کو سینے پر کس کر باندھ لیا، لیکن اس کا بدن دھیرے دھیرے کانپے جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر سکینہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سکینہ نے لامیا کے چہرے پر ملال اور بے یقینی دیکھی تو اشارے سے وجہ پوچھنے لگی۔ لامیا کا ارادہ اسے کچھ بتانے کا نہ تھا، لیکن پھر خود پر قابو نہ رہا اور روتے روتے تاجور سے ہوئی ساری بات بتا دی۔ سکینہ نے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اسے تسلی دی اور اللہ سے امید لگانے کو کہا۔ لامیا کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کر جائے اور اپنی بیٹی کو اپنے دامن میں چھپا کر اپنے پاس لے آئے، لیکن بختیار امریکہ پہنچ چکا تھا اور اس وقت وہ پہلے سلمان کو بختیار سے بچانا تھا۔ جب تک بختیار واپس نہیں جاتا رمشا محفوظ تھی۔ لامیا نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر خود کو سہارا دیا کہ وہ اپنے بچوں کی طاقت بنے گی، اور اگر وہ کمزور پڑ گئے تو بچے بے سہارا ہو جائیں گے، اور دشمن تو چاہتا ہی یہی ہے۔ نہیں، میں آخری دم تک اپنے بچوں کی حفاظت کروں گی۔ میرے بچے بھی میری طرح بہادر ہیں، وہ میری طرح بلیک میل نہیں ہوں گے، کبھی نہیں۔ رمشا ICU میں بے ہوش پڑی تھی۔ آپریشن ہو چکا تھا اور گولی نکال دی گئی تھی، لیکن گولی رمشا کے سینے میں سوراخ کر چکی تھی۔ تاجور کوریڈور میں دروازے سے لگی شیشے سے رمشا کو ایک ٹکے دیکھے جا رہی تھی۔ آنکھیں ساری آنسو بہانے کے بعد خشک ہو چکی تھیں اور چہرہ سپاٹ تھا۔ پیچھے مخدوم اور اس کی بیوی سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر اشتیاق نے آ کر تاجور کو کندھوں سے پکڑ کر لاؤنج میں ایک صوفے پر بٹھا دیا اور خود بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے، اس لیے خاموشی کی زبان ہی بہتر تھی۔ بالآخر تاجور نے خاموشی توڑی۔ ڈاکٹر اشتیاق، آپ اس لڑکے کو اپنے ہسپتال میں رہنے دیتے تو کیا حرج تھا؟ آپ نے بختیار صاحب کی پوتی کو بہت ستایا، اور دیکھیں اس نے کسی سے کوئی شکایت، کوئی فرمائش، کوئی رعایت نہیں مانگی، اور تنہا ہی کیسے گھٹن حالات کا مقابلہ کرتی رہی، کتنے حوصلے سے سب کچھ سہتی رہی، اپنے لیے لڑتی رہی۔ میری بچی جانے کیسے کیسے اللہ سے گزری ہوگی، لیکن مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ میں کیسی بے خبر اور ناکارہ ماں ہوں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے برسوں پرانے دوست ہیں۔ تاجور نے بے بسی اور بے چارگی میں اپنا سر دیوار سے ٹکرایا۔ پاس بیٹھے ڈاکٹر اشتیاق نے تاجور کو پکڑ لیا اور شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، خدا کے لیے بھابھی خود کو سنبھالیں۔ آپ کا شکوہ بجا ہے، لیکن آپ جو کہہ رہی ہیں میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ مجھے ولید اور رمشا کے تعلقات دیکھ کر گھبراہٹ ہو گئی تھی کہ کہیں بختیار کو یہ سب قبول نہ ہوا تو، اس لیے میں نے بختیار کو ساری صورتحال سے باخبر کر دیا اور ولید کو ڈسچارج اس کی جان کی سلامتی کے ڈر سے ہی کیا تھا کہ وہ لوگ اب بھی اسے مارنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا، بختیار صاحب صورتحال کو سمجھ ہی نہ سکے، اور شاید وہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وہ اپنے بیٹے کی محبت کو نہ سمجھے تو پوتی کو کیا سمجھیں گے؟ خیر، میں کسی کو مجرم ثابت کرنا نہیں چاہتی، آپ کو اور نہ بختیار صاحب۔ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ شدید پچھتاوے، حسرتیں اور ان گنت دکھوں نے تاجور کی ہر سانس کو تاجور کے لیے تیز دھار تلوار بنا دیا تھا۔ ہر سانس اس کا سینہ چیرتی ہوئی نکل رہی تھی۔ تاجور نے ایک آہ بھری اور دوبارہ ڈاکٹر سے مخاطب ہوئی، ڈاکٹر اشتیاق، وہ لڑکا ولید کیا بچ جائے گا؟
ڈاکٹر اشتیاق نے کہا۔ جی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج رمشا بیٹی کے لیے دعا کریں کہ وہ جلد ہوش میں آ جائے ورنہ خطرہ بڑھ جائے گا۔ تاجور نے ایک نظر مخدوم کو دیکھا، پھر ڈاکٹر کو دیکھتی ہوئی بولی، جس شخص کے لیے رمشا نے اپنی جان داؤ پر لگا دی اس کی فکر کیسے نہ کروں؟ وہ جب رمشا کے لیے اتنا خاص ہے تو پھر میری لیے بھی ہے، کیوں مخدوم؟ ولید کو کب سے جانتے ہو اور اب سچ چھپانے کا نتیجہ دیکھ لیا؟ اگر رمشا کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مخدوم نے کوئی جواب نہ دیا، وہ دونوں ہاتھ سے منہ چھپائے روتا رہا۔ بابر کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ روحان کا سر پھوڑ دے یا اپنا سر دیوار سے ٹکرا دے۔ ابا آپ تاجور دادی سے کہیں کہ وہ خود کوئی بیان نہ دے اور ساتھ ہی رمشا کو بھی پولیس کو کوئی بیان دینے سے روکے۔ ان دونوں کے علاوہ تو کسی کی ہمت نہیں کہ میری نشاندہی کرے۔ بابر نے غصے سے بناتے ہوئے کہا، رمشا زندہ رہے گی تو بیان دے گی، اور تاجور بابی میں کس منہ سے اسے بیان دینے سے روکوں؟ میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ رمشا کوئی بیان دے یا مر جائے تم ملک سے فرار ہو جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، اور آج ہی میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ روحان نے قدر اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ابا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے بھاگنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف پولیس کو اتنا بتانا ہوگا چونکہ رمشا میری منگیتر تھی، اس لیے میں اسے ایک دوسرے مرد کے ساتھ دیکھ کر اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور گولی چلا دی۔ کچھ نہیں ہوگا، ایک دو پیشیوں میں کیس ختم ہو جائے گا۔ نہ تو وہ کم بخت مرا ہے اور نہ رمشا بھی زندہ ہے، اور لگتا ہے کہ بچ جائے گی۔ بابا نے غصے سے روحان کو دیکھتے ہوئے کہا، بے وقوف، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ رمشا تیری منگیتر تھی؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ بختیار چاچا رمشا پر گولی چلانے والے کو ایسے ہی بخش دیں گے؟ پولیس سے بھی بچ گیا تو وہ خود تیری بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دیں گے۔ روحان کو بھی غصہ آ گیا، وہ بولا، میں تو شروع دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ نکاح کر کے قصہ ختم کریں، لیکن آپ کو ہر بار کوئی مصلحت آڑے آ جاتی تھی۔ بابر نے حسرت سے روحان کو دیکھ کر کہا، روحان جان بچانی ہے تو بھاگ جا، اس سے پہلے کہ رمشا یا تاجور پولیس کو کوئی بیان دے۔ روحان نے باپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھیں تو کچھ سوچ کر بولا، شاید مجھے چلا ہی جانا چاہیے۔ ابھی روحان کہاں بھاگے؟ باپ بیٹا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک ملازم نے پولیس کے آنے کی اطلاع دی۔ بابر نے روحان سے کہا، تم حویلی کے پچھواڑے سے ملازموں کے پھاٹک سے بھاگ جاؤ، میں پولیس کو دیکھتا ہوں۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ روحان مڑا تو سامنے تاجور کھڑی تھی۔ چاچی آپ؟ چاچی، وہ رمشا کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بابر نے تیزی سے آگے بڑھ کر تاجور کو کہا، بابی روحان نے گولی نہیں چلائی، آپ ادھر بیٹھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رمشا کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ تاجور نے اطمینان سے کہا، زندگی اور موت کے بیچ ڈولتی رمشا کسی کو بھلا کیا بتائے گی، اور کون جانے وہ کبھی کچھ بتانے کے لیے زندہ بھی رہے گی یا نہیں۔ ہاں میں نے ضرور پولیس کو بتایا ہے کہ گولی چلانے والا شخص کون ہے اور کہاں ملے گا۔ روحان نے خود کو ہر طرف سے گھرا ہوا پایا تو تاجور کے پاس آتی ہوئے بولا، دادی آپ ہی بتائیں کہ کوئی غیرت مند شخص اپنی منگیتر کو ایک غیر مرد کے ساتھ اکیلے کمرے میں کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ میں نے گولی رمشا پر نہیں، اس دو کوڑی کے انسان پر چلائی تھی جو رمشا کو ورغلا رہا تھا۔ اور یہ آپ نے اپنی پوتی کو کس قسم کی تربیت کی ہے؟ غیر مردوں کے ساتھ بے حیائی کی کھیل، اور ایسی فحاشی کو میں بھلا کیسے برداشت؟ تاجور کے ایک زوردار تھپڑ نے روحان کو حواس باختہ کر دیا۔ وہ بھی تاجور کے تھپڑ سے سنبھلا ہی نہ تھا کہ پولیس کو اندر آتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بابر اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ انسپیکٹر سے بحث کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ روحان نے نفرت سے کہا، دادی آپ نے اچھا نہیں کیا اور اس کا خمیازہ دونوں خاندانوں کو بھگتنا پڑے گا۔ تاجور نے اعتماد سے جواب دیا، ہاں لیکن اس بار انصاف ہوگا۔ کوئی بھی انسان حقیر نہیں ہوتا، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، لیکن تم اور تمہارے باپ جیسے وحشی جانور یہ نہیں سمجھ سکتے۔ روحان نے تاجور کو جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پولیس انسپیکٹر نے روحان سے کہا، خاموش رہو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت تم جو بھی کہو گے وہ تمہارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ روحان کو پولیس والے نے کڑی لگائی اور انسپیکٹر کے اشارے پر پولیس والے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ تاجور نے دیکھا کہ راحت اور زارا دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ تاجور نے آگے بڑھ کر زارا کے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے تم دونوں معاف کر دو، لیکن جرم تو جرم ہے، میں مجبور تھی۔ زارا اور راحت خاموش رہیں، لیکن بابر غصے میں تاجور کے پاس آیا، چاچی آپ کو بختیار چاچا نے شاید کچھ نہیں بتایا کہ رمشا ہماری ہونے والی بہو ہے، اور روحان نے جو بھی کیا ہر غیرت مند شخص یہی کرتا۔ تاجور نے بابر کو ہاتھ کے اشارے سے روکا، بس بابر بس،
مجھے سب علم ہے، لیکن میں اپنے پوتے کو بچانے کے لیے اپنی پوتی کی بینٹ نہیں دے سکتی، اور پھر اپنے بیٹے کے قاتل سے میں کسی رحم کی امید کیسے رکھ سکتی ہوں؟ میں بختیار صاحب کے کیے وعدے توڑتی ہوں، اور آج سے تمہارے بیٹے اور تمہارا میری پوتی رمشا سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بابر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کہہ نہیں سکا۔ تاجور نے اپنی بات جاری رکھی، بابر جاؤ اور اپنے بیٹے کے لیے کسی وکیل کا انتظام کرو، ورنہ یہ پولیس والے کسی پر رحم کرنے والے نہیں، وہ روحان ہو یا بابر۔ تاجور یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ دروازے کے باہر مختوم انتظار کر رہا تھا۔ لامیا کی بے چینی جب حد سے بڑھ گئی تو اس نے مجبوراً یوسف کو فون میں لایا اور بختیار کی رمشا اور روحان کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ رمشا اور روحان کے رشتے کی بات یوسف کے لیے محض ایک ڈرامے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ یوسف نے ہنستے ہوئے سلمان سے کہا، لو بھائی، تمہارے لیے تو جیون ساتھی کا انتخاب بھی ہو گیا بھائی۔ تمہارے دادا تو بہت سمارٹ لگتے ہیں، لیکن بھلا ایسے کیسے کوئی کسی کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ واہ بھائی، بڑے عجیب لوگ ہیں۔ لیکن لامیا جانتی تھی کہ یہ ممکن تھا۔ 20 برس پہلے ایسے ہی طے کی ہوئی رشتے کی بینٹ ایک معصوم لڑکی اور عالمگیر چڑھا دیے گئے تھے، اور خود اس کی ساری زندگی سولی پر لٹکے گزر گئی تھی۔ آزاد ماحول کا عادی یوسف اور سلمان یہ سب نہیں سمجھ سکتے تھے۔ لامیا کے لیے سلمان اور رمشا بچے ہی تھے، ناسمجھ اور کمزور، اور ان کا دشمن بہت طاقتور اور شاطر تھا۔ لامیا نے بے چینی سے پوچھا، یوسف تم نے کیا سوچا ہے؟ بختیار بابا سے رمشا کو کیسے حاصل کیا جائے گا؟ اور سلمان، اف خدایا میں کیا کروں؟ یوسف غور سے سنتا رہا، پھر بولا، لامیا تمہاری ہر کہانی کی طرح یہ کہانی بھی بہت حیرت انگیز ہے۔ یہ تمہارا سسر تو واقعی بہت حیرت انگیز شخصیت ہے۔ لامیا نے غصے سے کہا، تم میرے سسر کی تعریف بعد میں کر لینا، میں اب جان گئی ہوں کہ بختیار بابا رمشا کو ساتھ کیوں نہیں لا رہے، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ رمشا کو ساتھ لے کر آئیں گے اور سلمان کو لے جائیں گے۔ یوسف، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یوسف نے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ تم رمشا سے کہو کہ وہ فوراً یہاں چلی ہے، پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لامیا نے کہا، ہاں میں نے تاجور امی سے کہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ مجھے راضی نہیں لگی، بس یہی کہتی رہی کہ ان کے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوگا، مجھے ان پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یوسف نے پوچھا، تمہیں ان پر بھروسہ ہے؟ لامیا نے سوچتے ہوئے جواب دیا، یوسف مجھے ان کی محبت پر تو بھروسہ ہے، لیکن ان کی سمجھ بوجھ اور اختیار پر بھروسہ نہیں۔ وہ محبت تو کر سکتی ہیں، لیکن بابر جیسے شاطر اور مکار شخص کے ہوتے کچھ نہیں کر سکتی۔ یوسف نے حتمی لہجے میں کہا، لامیا رمشا کو ساری بات بتا دو اور کسی طرح یہاں آنے پر راضی کر لو، وہ ابھی امریکن شہری ہے، امبیسی جا سکتی ہے، پناہ مانگ سکتی ہے، اسے اپنی محبت کا، اپنی جدائی کے دکھوں کا واسطہ دے کر منا لو۔ لامیا سمجھ گئی کہ جب یوسف اس معاملے کو اتنا غمگین سمجھ رہا تھا تو پھر اسے بھی دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تاجور محض اپنی محبت میں رمشا کو جدا نہیں کرنا چاہتی، جبکہ خطرہ ان کی سوچ سے کہیں بڑا تھا۔ لامیا نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کرتی ہوں، جب تک بختیار بابا گھر سے باہر ہے رمشا کو نکلنے میں مشکل نہیں ہوگی، اللہ حافظ۔ لامیا نے اسی وقت تاجور کو فون کیا کہ وہ رمشا سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن تاجور نے کئی بار فون کرنے پر بھی فون نہیں اٹھایا، تو لامیا کو اپنی دنیا ایک بار پھر اندھیری ہوتی ہوئی نظر آنے لگی۔ تاجور نے رمشا اور ولید دونوں کے لیے ڈاکٹر اشتیاق کے اسپتال میں سیکورٹی کا انتظام کر دیا تھا، اور خود بھی وہیں گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ مخدوم اور امجد ولید کی ماں کو لے کر آئے تو تاجور کوشش کے باوجود اسے کوئی تسلی نہ دے سکی۔ مخدوم ولید کی ماں کو ولید سے ملانے لے گیا۔ ولید کی ماں رمشا کے بارے میں ولید سے سب جان کر دل ہی دل میں رمشا کے ساتھ اپنے سلوک پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ ولید کی محبت دیکھ کر ولید کی ماں رو دی۔ ولید کے پاس ماں کو تسلی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ خاموش بستر پر لیٹا رمشا کی زندگی کے لیے دعا مانگتا رہا۔ رمشا 48 گھنٹے گزرنے پر بھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ولید کی ماں تاجور کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تاجور نے ایک نظر اسے دیکھا لیکن کچھ نہیں بولی۔ ولید کی ماں نے کہا، آپ مجھے اور میرے بیٹے کو معاف کر دیں، ہم آپ کی پوتی کے لائق نہیں، وہ بہت بہادر، نڈر اور اپنی زبان کی سچی ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ولید کو ڈھونڈ کر لائے گی، اور ایسا اس نے اپنی جان پر کھیل کر کر دکھایا۔ تاجور اب بھی کچھ نہ بولی، لیکن آنسو بہہ نکلے۔ ولید کی ماں نے تاجور کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ اتنی بہادر لڑکی کی دادی ہیں اور رو رہی ہیں؟
تاجور نے آنسو پونچھے اور بولی، میں نہیں جانتی کہ میں کس بات پر رو اور کس بات کا شکوہ کس سے کروں اور کس کا شکریہ ادا کروں۔ ہاں، میری پوتی بہت بہادر ہے، اپنی ماں کی طرح، لیکن اگر رمشا کو کچھ ہو گیا تو لامیا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں اسے کیا جواب دوں گی کہ اس کی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکی، میں اپنا ایک وعدہ بھی پورا نہ کر سکی، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ ولید کی ماں کی سمجھ میں بھی کچھ نہ آیا، لیکن اس نے پھر کوئی اور سوال نہ کیا اور خاموش بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر اشتیاق 24 گھنٹوں سے گھر نہیں گئے تھے۔ وہ تاجور کے ہمراہ رمشا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تاجور نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، کیا آپ نے بختیار صاحب کو رمشا پر ہونے والے حملے کی اطلاع کر دی تھی؟ ڈاکٹر اشتیاق نے انکار میں سر ہلایا۔ اچھا کیا، تاجور نے دھیمی لہجے میں کہا، یہ کام میں خود کروں گی۔ یا اللہ میری رمشا کو زندگی بخش دے یا پھر مجھے اس کی جگہ اٹھا لے۔ ایک نرس کے آنے پر ڈاکٹر اشتیاق تیزی سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیے۔ تاجور بھی ہمت کر کے ان کے پیچھے چل دی۔ ڈاکٹر اشتیاق رمشا کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے اور تاجور باہر سے بند دروازے کے چھوٹے سے شیشے سے رمشا کو دیکھنے لگی، جس کی گھنی پلکیں تھر تھرا رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے رمشا کے ساتھ جڑی ساری مشینوں کو بغور دیکھا، پھر دروازے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے تو تاجور کو لگا کہ ایک مدت بعد وہ آسانی سے سانس لے سکتی ہیں۔ پھر اس کی ہمت یک لخت جواب دے گئی، اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں اور وہ وہیں پاس پڑے بینچ پر ڈھیر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اصرار کر کے تاجور کو گھر جانے پر مجبور کر دیا اور مخدوم کو تاکید کر دی کہ تاجور کو اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ تاجور نے ایک بار پھر رمشا کو دیکھا، جو اب بھی آنکھیں بند کیے پڑی تھی، لیکن اب چہرے کی سفیدی میں زندگی کا رنگ شامل ہو رہا تھا۔ تاجور نے دل ہی دل میں اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کیا اور تھکے تھکے قدموں سے مخدوم کے پیچھے ہو لی۔ پورچ میں کار داخل ہوئی تو بابر کو اپنی کار کے پاس بدآواز کھڑا دیکھ کر تاجور کے چہرے پر سختی اتر آئی۔ بابر بھی تاجور کو آتا دیکھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بھابھی رمشا ہوش میں آ گئی۔ تاجور نے بکھرے بال اور بدحواس بابر کو دیکھا تو ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ ہاں، رمشا کو میرے مالک نے بچا لیا ہے تاکہ وہ میرے بیان پر مہر لگا سکے کہ اس پر گولی چلانے والا وہی ہے جس کا میں نے نام لیا ہے۔ بابر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ آخر ہم ایک خاندان سے ہیں، ہماری اولاد ہماری عزت سانجی ہے۔ روحان میرا اکلوتا بیٹا ہے، رحم کریں بھابھی، بس آپ اپنا بیان بدل لیں، باقی میں دیکھ لوں گا۔ تاجور کی نظروں میں بھری نفرت اور انتقام کی آگ بابر سے برداشت نہ ہوئی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تاجور نے کہا، بابر، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے انہیں اپنے لیے رحم مانگتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ عالمگیر بھی میرا اکلوتا بیٹا تھا، اس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، بس یہی اس کا جرم تھا۔ کیا تمہیں اس کی جوانی، ایک بے گناہ معصوم لڑکی، ایک ماں اور ایک بوڑھے باپ کے واحد سہارے پر گولی چلاتے رحم آیا تھا؟ نہیں بابر، اب انصاف کا وقت ہے اور یہ انصاف میرے اللہ کا ہے، اس میں کسی اپیل کی گنجائش نہیں ہے۔ اور سنو، میری رمشا کو ہوش آنے دو، میں اپنے بیٹے کے قتل کا انصاف بھی مانگوں گی۔ بھاگ سکتے ہو تو اس پاک ذات کی گرفت سے بھاگنے کی آخری کوشش کر کے دیکھو۔ زمین کے ہاتھ سے نکل سکو تو نکل جاؤ، آسمان پر چڑھ سکتے ہو تو چڑھ جاؤ، وہ تو کہیں سے بھی تمہیں پکڑ کر میرے سامنے لے آئے گا۔ بابر، ہم انسان بہت کم تر ہیں، اس کی طاقت کے آگے ہماری اوقات ہی کیا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، بس یہی غلطی کرتے ہیں۔ انصاف کے وقت رحم کی اپیل نہیں کی جاتی۔ جاؤ بابر، جاؤ، میرے پاس تمہارے اور تمہارے بیٹے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تاجور تھکے تھکے قدموں سے چلتی ہوئی اندر چلی گئی۔ بابر کچھ دیر وہیں کھڑا حیرت سے تاجور کو جاتا دیکھتا رہا، پھر اپنی کار کی طرف بڑھا۔ ولید کی ماں نے آنسوؤں میں ولید کو رمشا کے ہوش میں آنے کی خوشخبری دی تو ولید کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ولید ویل چیئر پر اسے دیکھنے پہنچا تو رمشا ہوش میں آ چکی تھی، لیکن ابھی بولنے یا حرکت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ ولید نے کہا، میری جان اتنی قیمتی نہیں تھی کہ تم نے اسے بچانے کے لیے اپنی جان پیش کر دی۔ رمشا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جی پاتا؟ تم نے مجھے مجرم بنا دیا ہے۔ رمشا نے اپنے خشک ہونٹ زبان پر پھیر کر تر کی اور پھر سرگوشی میں بولی، میں اپنا کام پورا کیے بنا کیسے چلی جاتی؟ مجھے واپس آنا ہی تھا۔ نرس نے رمشا کو خاموش رہنے اور ولید کو کمرے سے چلے جانے کے لیے کہا۔
رمشا نے ولید کو مسکرا کر جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی آنکھیں بند کر لی۔ تاجور رات کو ڈاکٹر اشتیاق کے مجبور کرنے پر مخدوم کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ مخدوم سائے کی طرح تاجور کے ساتھ تھا۔ اس سے لگا جیسے اس مشکل گھڑی میں عالمگیر اس کی مدد کو آ گیا ہو۔ مخدوم تاجور کو کمرے میں چھوڑ کر جانے لگا تو تاجور نے بے اختیار مخدوم کو پکارا اور روتے ہوئے کہا، مخدوم، تم نے عالمگیر کی کمی پوری کر دی۔ ماں کے دودھ میں اتنی طاقت ہوتی ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ مخدوم نے جواب دیا، بیگم صاحبہ، میری یہ اوقات کہاں؟ تاجور نے کہا، مخدوم، تم مجھے اماں کہہ کر پکارو، میں سکینہ تو نہیں بن سکتی لیکن تمہارے ماں کہنے سے میرے زخمی دل کو قرار ملے گا۔ مخدوم نے تھر تھراتے ہونٹوں سے اماں کہا تو تاجور کو خود پر قابو رکھنا ممکن نہ رہا۔ مخدوم تاجور کو سنبھالے کتنی دیر کھڑا رہا، پھر بستر پر بٹھا کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ بختیار کا بھی نیو یارک میں پہلا ہی دن تھا کہ بابر کا فون آ گیا۔ بختیار کچھ بزنس ڈیلر سے مل کر سان فرانسسکو جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بختیار نے سوچا کہ بابر اور روحان نے مل کر ولید کا مسئلہ حل کر لیا ہوگا، لیکن جب بابر نے بختیار کو ساری روداد سنائی تو بختیار سٹ پٹا گیا۔ اس نے بے یقینی سے کہا، بابر، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ روحان نے رمشا پر گولی چلائی۔ میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ رمشا میری جان ہے، اگر اسے کوئی تکلیف ہوئی تو سمجھ لینا کہ وار بختیار احمد پر کیا گیا ہے۔ بابر کو بھی غصہ آ گیا۔ میں نے بھی آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ ہم روایتی اور خاندانی لوگ ہیں، ہماری لڑکیاں اس طرح غیر مردوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھا کرتی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اور پھر آپ نے اس کمینے لڑکے کو مروا کیوں نہیں دیا؟ کس لیے پال رکھا تھا؟ اپنی پوتی کے لیے۔ بختیار گر جا، خبردار بابر، اگر میری پوتی کے خلاف کوئی بھی غلط لفظ تمہاری زبان پر آیا، گندگی تمہارے بیٹے کی ذہن میں بھری ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی جو دشمن پر بھروسہ کیا۔ بابر نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، واہ چاچا، مطلب نکل گیا تو آنکھیں دکھانے لگے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ آپ کا واسطہ بابر سے پڑا ہے۔ اور آپ سن لیں، روحان نے جو کیا ایک غیرت مند انسان ایسا ہی کرتا ہے۔ اب آپ کو میرے بیٹے کی جان بچانی ہے اور اپنی پوتی کو بیان بازی سے باز رکھنا ہے، اس لیے آپ فوراً واپس آئیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے ایک نہیں دو خون کرنے پڑیں۔ بختیار کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا، اگر وہ واپس بھی جاتا تو کم از کم ایک دن تو لگ ہی جاتا، اور بابر جیسے وحشی لوگ اتنی دیر میں کچھ بھی کر سکتے تھے۔ بختیار کا دماغ تیزی سے اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بختیار نے اس بار تحمل سے جواب دیا، تم روحان کی ضمانت کا بندوبست کرو، میں آ رہا ہوں، اور رمشا میری مرضی کے خلاف کوئی بیان نہیں دے گی، اطمینان رکھو۔ بختیار نے فون بند کر دیا اور انتہائی غصے میں تاجور کو فون کیا، رمشا کیسی ہے؟ بغیر کسی تمہید کے غصے سے بھرنائے ہوئی ہے۔ بختیار نے تاجور سے پوچھا، ابھی تک سانس لے رہی ہے؟ تاجور نے بھی بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ بختیار کو غصہ آ گیا، تاجور، تم سے ایک لڑکی نہیں سنبھالی گئی، کیسی ماں ہو تم، نالائق۔ تاجور نے کہا، ہاں، میں بے وقوف، بزدل اور نالائق ہوں، جبھی ساری زندگی آپ کے اشاروں پر چلتی رہی، لیکن بختیار صاحب، آپ بھول گئے کہ آپ انسان ہیں اور غلط ہو سکتے ہیں، اور آپ غلط تھے اور آج بھی غلط ہی ہیں۔ بختیار کا بس نہ چلتا کہ کسی طرح تاجور کا گلا گھونٹ ڈالتا کہ وہ بول ہی نہ سکے۔ بختیار گرجا، تاجور بیگم، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری بات غور سے سنو، خبردار تم نے یا رمشا نے پولیس کو کوئی بیان روحان یا بابر کے خلاف دیا؟ تاجور تنزیاں ہنسی، خلاف یا سچ؟ بختیار صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتی، اور بولوں گی تو پکڑی جاؤں گی، بے وقوف جوئی۔ بختیار چلایا، تاجور، اپنا اور اپنی پوتی کا منہ بند رکھنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ میں ڈاکٹر اشتیاق سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ پولیس کو ٹالے رکھیں کہ رمشا ابھی بیان دینے کے لائق نہیں، اور تمہیں میرا حکم ماننا ہے، خبردار کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ تاجور نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، بختیار صاحب، ہماری پوتی ہماری جان، ہمارے عالمگیر کی نشانی زندگی اور موت کی کشمکش سے ابھی پوری طرح باہر نہیں آئی ہے، لیکن آپ نے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا، ایک بار بھی اس معصوم پر گولی چلانے والے کو لعن طعن نہیں کیا، الٹا ہماری بیٹی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، کیسا اندھیر ہے؟ ہماری بیٹی مر بھی سکتی تھی، یہ سوچا آپ نے؟
تاجور کے الفاظ میں کچھ ایسا درد تھا کہ ایک لمحے کو بختیار بھی سن کر سن ہو گیا۔ پھر اپنے غصے اور لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولا، تاجور، مجرم کو سزا ملے گی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری غیر موجودگی میں تمہارے اور رمشا کے بیانات سے کوئی مشکل پیدا ہو۔ مجھے واپس آنے دو، میں سب دیکھ لوں گا۔ میری درخواست ہے کہ میرے آنے تک کچھ مت کہنا۔ تاجور نے کہا، بختیار صاحب، لامیا ایک ماں ہے اور اس نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اب اسے کوئی اور تکلیف مت دینا۔ بختیار کو ایک بار پھر غصہ آنے لگا، لیکن اس نے فی الوقت نرمی سے بات کرنے میں بہتری جانی۔ وہ بولا، ہاں ایسا ہی ہوگا، رمشا کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ ہو، خدا حافظ۔ تاجور نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ جواب سنے بغیر ہی فون بند ہو گیا تھا۔ تاجور نے فون رکھتے ہوئے کہا، آج ایک ماں جاگی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ روحان جیل سے باہر کیسے آتا ہے اور آپ رمشا کو کیسے قربان کرتے ہیں۔ آپ کا مقابلہ ایک ماں سے ہے اور ماں کی طاقت کے بارے میں آپ کو سخت غلط فہمی ہے۔ لامیا کی بے چینی لمحہ با لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ بختیار آنے والا تھا، سلمان بھی پہنچنے والا تھا۔ رمشا سے ملنے کے لیے دل بے قرار ہو جاتا تھا۔ سکینہ کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ یا اللہ، کیا ہونے والا ہے؟ لامیا نے ڈوبتے سورج کی روشنی میں سرخ ہوتے آسمان کو دیکھا تو خوف کی لہر اس کے بدن میں کرنٹ کی طرح دوڑ گئی۔ تاجور کیا جان بوجھ کر اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی؟ کیا وہ رمشا کی جدائی کے خوف سے ایسا کر رہی تھی؟ لامیا نے افسوس سے سوچا، کاش اس نے رمشا سے اس کا فون نمبر لیا ہوتا۔ اسی وقت فون کی بیل ہونے لگی۔ لامیا نے دیکھا کہ یوسف کا فون تھا۔ فون پر یوسف کی آواز سن کر لامیا کو کچھ قرار آیا۔ یوسف نے بتایا کہ وہ اور سلمان سینٹ کروز پہنچ گئے ہیں اور ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ لامیا فوراً یوسف اور سلمان سے ملنے چل دی۔ سلمان نے لامیا کو گلے لگا کر اس سے معافی مانگی کہ اس کی وجہ سے اسے اتنی پریشانی اٹھانا پڑے۔ لامیا خوش تھی کہ کم از کم سلمان تو رائے راست پر آ گیا تھا۔ اس نے یوسف کا شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن یوسف نے اسے روک دیا تو لامیا کے آنسو بہہ نکلے۔ سلمان نے کہا، ممی، آپ نے یوسف انکل کو بہت ستایا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لامیا نے شکایت بھری نظروں سے یوسف کی طرف دیکھا جو شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ لامیا نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا، یوسف، بختیار کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والا ہوگا، مجھے نہیں پتا اسے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں۔ یوسف نے لامیا کو تسلی دی کہ اب اسے کچھ کہنے یا کہنے کی ضرورت نہیں، سلمان سب سنبھالے گا۔ لیکن لامیا کی نظر میں سلمان ایک ناتجربہ کار بچہ تھا اور بختیار گاگ شکاری۔ نہیں یوسف، میں سلمان کو بختیار کے ساتھ نہیں جانے دے سکتی، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ بختیار نے میری بیٹی کا رشتہ میرے عالمگیر کے قاتلوں کے گھر طے کر دیا ہے، اور اب تاجور امی فون ہی نہیں اٹھا رہی۔ اف میرے خدایا، میں کیا کروں؟ سلمان نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ممی، یوسف انکل نے مجھے سب سمجھا دیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اگر رمشا کو دادا ساتھ نہیں لا رہے تو میں ہر طرح سے دادا کا اعتماد جیت کر ان کے ساتھ جاؤں گا اور رمشا کو لے کر آؤں گا۔ یوسف نے لامیا کو اپنا پلان سمجھایا۔ لامیا ایک ٹک یوسف کو دیکھتی رہی۔ یوسف کی بات کی تردید کرنے کے لیے لامیا کے پاس کوئی جواز نہ تھا۔ اس کا مطلب اسے سلمان کو جانے دینا ہوگا۔ نہیں یوسف، تمہاری بات سچ بھی ہو، کیا میں سلمان کو بھی کھو دوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، کبھی نہیں، لامیا نے تڑپ کر کہا۔ یوسف نے لامیا کو سمجھاتے ہوئے کہا، بختیار سلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جبکہ اس کی دادی اور بہن بھی وہاں ہیں۔ سلمان وہاں جا کر رمشا کو ساری بات بتا کر تمہارے پاس لے آئے گا۔ اگر ابھی بختیار کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ رمشا کو یہیں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یا کم از کم تمہیں کوئی خوفناک کہانی سنا کر بلیک میل کرے۔ اسی لیے اسے خیریت سے یہاں سے جانے دو۔ ایک بار سلمان رمشا کو لے کر یہاں سے پہنچ جائے، پھر ہم بختیار کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں اور تمہیں انصاف ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ دونوں دیر تک لامیا کو تسلی دیتے رہے۔ آخر لامیا چپ ہو گئی، جس پر یوسف اور سلمان کو محسوس ہوا کہ لامیا ان کی منصوبہ بندی سے متفق ہو گئی تھی۔ یوسف نے لامیا کو حوصلہ دیا، میں بختیار کی جانے تک یہیں ہوں، تمہاری ایک کال پر حاضر ہو جاؤں گا، تم فکر مت کرو اور سلمان کو اپنا فرض پورا کرنے دو۔ لامیا نے جواب نہ دیا اور سلمان کو لے کر گھر آ گئی۔ سکینہ بھی سلمان سے مل کر خوش ہو گئی تھی۔ لامیا نے سلمان کو سکینہ کی دکھ بھری کہانی سنائی تو سلمان کے بھی آنسو نکل آئے۔ ممی، یہ کیسی دنیا ہے، اتنا اندھیر اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لامیا نے کہا، ہاں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے،
لیکن ایک نہ ایک دن ظلم کو مٹنا ہی ہوتا ہے۔ اور سنو، تمہاری اماں تمہاری دادی ہوتی ہیں؟ سلمان نے کہا۔ سکینہ اماں میری اماں ہے، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا میرے باپ سے کیا رشتہ تھا یا ہے۔ سلمان کا بولا پن ہمیشہ ہی لامیا کو عالمگیر کی یاد دلا دیا کرتا تھا۔ سکینہ نے اپنے لاغر ہاتھ میں سلمان کا ہاتھ لیا تو سلمان نے بھی سکینہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سلمان کو سکون کی نیند سوتے دیکھ کر لامیا کے دل سے بے اختیار کتنی ہی دعائیں اس کے لیے نکلیں۔ پھر لامیا ٹوٹے پھوٹے اعصاب کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کسی وقت بھی بختیار آ سکتا تھا۔ لامیا ہر آہٹ پر چونک جاتی اور اٹھ بیٹھتی۔ کبھی عالمگیر کے ساتھ گزارا خوبصورت تو کبھی خون رگوں میں جما دینے والا وقت نظروں میں گم جاتا۔ یا اللہ، یہ کھیل کیسے ختم ہوگا؟ میری مدد کرنا۔ لامیا کے ہونٹوں سے بار بار یہ الفاظ نکلتے۔ لامیا دیر تک بستر پر لیٹی سوچتی رہی کہ کیا سلمان جیسا سیدھا سادہ انسان بختیار کی چال بازیوں کا مقابلہ کر پائے گا؟ ہر بار اس کا دل کہتا کہ نہیں، سلمان اپنے باپ کی طرح معصوم اور بے ضرر ہے۔ وہ اسے چیتے جیسے مکار اور عیار بختیار کی گچھاڑ میں نہیں جانے دے گی۔ یوسف کا اندازہ غلط نکلا تو وہ بقیہ زندگی آنسو بہانے کے علاوہ اور کیا کر سکے گی؟ اور پھر بابر جیسے شفاق اور عیاش انسان سے وہ کسی اچھائی کی امید کیسے کر سکتی تھی؟ نہیں بختیار صاحب، نہیں۔ آپ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ کا ہر کھیل بہت گھناؤنا اور ہولناک ہوتا ہے۔ اسی لیے اب آپ کو ایسا کوئی کھیل کھیلنے کے لیے زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوسف نہیں سمجھے گا اور نہ میری بات مانے گا، اس لیے اس کھیل کا اختتام مجھے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہوگا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور پھر الماری کی دراز سے ایک پستول نکال کر اسے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑے دیکھنے لگی۔ یہ وہی پستول تھا جو اسے یوسف نے دیا تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے، اسے اپنی اور بچوں کی حفاظت کے لیے ایک پستول ضرور اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ جب لامیا کو یہ سب مذاق لگا تھا، لیکن آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اس پستول کی ضرورت اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہے۔ ان کا دشمن اور کوئی نہیں، ان کا اپنا دادا ہی تھا، لیکن دشمن کوئی بھی ہو، سوال اس کے بچوں کی زندگی کا تھا اور اسے صرف اتنا ہی یاد رکھنا تھا۔ نہیں بختیار صاحب، اب اور ظلم نہیں۔ میں اپنا بیٹا آپ کے حوالے نہیں کر سکتی اور نہ میری بیٹی کو آپ کی خواہشوں پر قربان کر سکتی ہوں۔ میں نے بہت سہ لیا، اب آپ نہیں۔ میں عالمگیر کے ساتھ ہوئے ظلم اور سکینہ کے ساتھ ہوئی زیادتیوں اور میرے ساتھ ہوئے ستموں کا حساب ایک ساتھ ہی ببا کروں گی۔ میں اب برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بیٹی کا رشتہ میرے شوہر کے قاتلوں کے گھر نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ میں جتنا سہ سکتی تھی سہ لیا، اور اب نہیں۔